اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی باتوں کا حکم کرے، معروف باتوں کا حکم کرے اور منکر باتوں سے، بری باتوں سے روکے، منع کرے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتا ہے یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب ہے۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح اور کامیابی کیسی؟ ایک فلاح تو وہ ہے جو انسان دنیا میں سکسیس ہوتا ہے۔ ایک آدمی محنت کرتا ہے کب سے؟ 3 سال سے لے کر 30 سال تک، کس چیز کے لیے؟ دنیا کا فن حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے باقی کی اس کی زندگی اچھے سے گزر سکے۔ وہ 3 سال سے ایڈمیشن کر دی جاتی ہے اور 30 سال تک وہ جد و جہد چلتی رہتی ہے، صرف اس لیے کہ اس کی باقی کی جو زندگی ہے کیا ہو؟ سکسیسفل ہو۔ اللہ کہتا ہے یہ سکسیس تمہارا ان سکسیس ہے، یہ کامیابی ہے ہی نہیں۔ بھائی وہ کامیابی کیسے کامیابی ہو سکتی ہے جس کامیابی کے اندر یہ ڈر ہو، پتہ نہیں ہم سکسیس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں یہ جو سکسیس ملا ہے کب تک رہے۔ آنکھ کھولی ہے تب تک چل رہی ہے، آنکھ بند ہو گئی تو، جان چلی گئی تو۔ اللہ کہتا ہے جو یہ کام کرتے ہیں انہیں ایسا سکسیس ہم دیں گے، ایسی کامیابی دیں گے کہ دنیا میں بھی وہ رہیں گے تو کامیاب رہیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دائمی کامیابی دے گا کہ ایسی کامیابی کے بعد اس کو کبھی بھی ناکامی کا ڈر نہیں رہے گا، خوف نہیں ہوگا، ان سکسیس ہونے کا خوف اور ڈر اس کے دل میں نہیں ہوگا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم سب سے بہترین امت ہو، خیر امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، لوگوں کی نفع کے لیے، بھلائی کے لیے تم نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، اور یہ بھلائی کیا ہے کہ تم معروف باتوں کا، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، منکر سے تم روکتے ہو، منع کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر خیر امت ہونے کا شرف رکھا گیا ان لوگوں کے لیے جن کے اندر 3 صفات ہوں۔ وہ 3 صفات کیا ہیں؟ نمبر 1 امر بالمعروف، وہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں۔ نمبر 2 وہ بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 3 صفات اگر کسی کے اندر نہیں ہے وہ خیر امت میں شامل نہیں ہے۔ خیر امت وہی ہے جس کے اندر یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں، ورنہ خیر امت کی صف سے وہ باہر ہے، وہ اس صف میں موجود نہیں ہے۔ اس آیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ایسے ہی ذکر فرمایا۔ تیسری آیت اللہ فرماتا ہے خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے کام لیجئے۔ ایک داعی کو کیسا ہونا چاہیے؟ جو امتی دعوت کا کام کرے اس کو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے بھائی ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں، درگزر سے کام لو۔ اللہ حکم دے رہا ہے اے ہمارے حبیب آپ درگزر سے کام لیجئے، کوئی غلطی کرے درگزر کیجئے، نظر انداز کیجئے۔ یہ بھی ایک مومن کی صفات میں سے نظر انداز کرنا، درگزر کرنا۔ خذ العفو، اللہ فرماتا ہے اے ہمارے حبیب آپ درگزر سے کام لیجئے اور بھلائی کا حکم کرتے رہیے۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ 199 نمبر پر اس کو ذکر فرمایا۔ چوتھی آیت ملاحظہ، اللہ فرماتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض،
یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق، دوست اور مددگار ہیں۔ کن معاملے میں؟ ویسے عمومی طور پر تو ہر معاملے میں مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں، لیکن اللہ نے بطور خاص ایک معاملہ یہاں بتایا ہے کہ ایک معاملہ ایسے جس میں یہ بطور خاص ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وہ خاص معاملہ کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، وہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ خاص بات جس میں بطور خاص ایک دوسرے کے یہ مددگار اور ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، دوست ہیں۔ ہر معاملے میں ساتھ رہو نہ رہو، اس معاملے میں ضرور ساتھ رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس میں بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ اگر کوئی حق بات کہتا ہے اس کے ساتھ کھڑے رہو، اگر کوئی بری بات سے منع کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑے رہو، کیونکہ بطور خاص یہاں حکم ہے کہ یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71، 71 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ابھی ایک آیت اور ہے، بہت غور سے سنیے۔ اللہ فرماتا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 اور 79 ہے۔ 78 اور 79 نمبر کی آیت اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل کے ان کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، یہ اس وجہ سے، اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ کے حد سے وہ آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے حدود کیا ہیں؟ اللہ نے جو حلال کر دیا اور اللہ نے جو حرام کر دیا وہ اللہ کی حدیں ہیں۔ حلال کو کھاؤ اور حرام سے بچو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی حدوں کو پار کیا، اللہ کی حرام کو حلال کیا، حلال کو حرام کیا۔ تو نافرمانی اور حد کو پار کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی گئی۔ وہ ایک دوسرے کو، ایک تو وجہ یہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے، حلال کو حرام کرتے، حرام کو حلال کرتے۔ اور دوسرا بڑا جرم یہ تھا کہ یہ برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ اب غور کیجئے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا حکم کیا وہاں دو باتیں ہیں، دونوں یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہوں۔ کون کون سی بات؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لیکن یہاں امر بالمعروف کو چھوڑ دیا گیا ہے، صرف ایک بات کو ذکر کیا گیا ہے، وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ پوری باتوں سے روکتے نہیں تھے، کیونکہ اچھی باتیں بولنا سب کے لیے آسان ہے۔ اصل بغاوت تب ہوتی ہے جب بری بات سے روکا جاتا ہے، جب کسی کو اس کی برائی سے منع کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر صرف وہ بات ذکر کی ہے کہ ان پر لعنت کی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے تھے، ایک، اور دوسرا بری باتوں سے یہ منع نہیں کرتے تھے جن کا وہ خود ارتکاب کرتے تھے، جن کا وہ خود ارتکاب کرتے تھے، اور البتہ بہت برا تھا وہ جو کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں کیا بتایا گیا؟ کہا یہ گیا ایک تو جرم ان کا یہ تھا کہ وہ برائیوں سے روکتے نہیں تھے، اور دوسرا جرم یہ تھا برائیوں پر اصرار، گناہوں پر اصرار، مصر رہتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ ایک تو گناہ کو چھوڑتے نہیں تھے اور دوسرا گناہ سے روکتے نہیں تھے، یہ بڑے بڑے جرم تھے، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے تھے۔ نبیوں کے ذریعے ان کے اوپر لعنت کی گئی، اور افسوس صد افسوس، میں کہوں تو یہ بیجانہ ہوگا، جو جرم ان لوگوں نے کیا تھا وہی جرم آج ہم مسلمان جو امت محمد کے ماننے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے واقعات بتا کر ہمیں کہا کہ عبرت لو اور ان سے سیکھو، لیکن ہم سیکھ نہیں رہے، ہم بھی وہی عمل، وہی برائیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، کہ ہم بری باتوں سے روکتے نہیں اور اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتے۔ ایک تو وہ اعراض کرتے تھے، برائی کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، گناہ سے رکتے نہیں تھے، اور دوسرا گناہوں سے روکتے نہیں تھے، یہ دونوں جرم تھے ان کے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے
وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. ہمارا کام کیا ہے؟ حق پہنچا دینا. جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے. حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے اور جو چاہے انکار کر دے. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 ہے. اللہ فرماتا ہے فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. اے ہمارے حبیب، اللہ فرماتا ہے جس کا آپ کو حکم دیا گیا اس کو کھول کھول کر بیان کر دیجئے. یہ سورہ حجر کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 94. اسی طرح اللہ آگے فرماتا ہے کہ انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. سورہ اعراف کی آیت نمبر 165 ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے. فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. جو برائی سے روکتے تھے، اللہ کہتا ہے ہم نے صرف انہیں نجات دی، ان کو بچایا. تو نجات سے بچنے کا سبب کیا ہے؟ برائی سے روکو تبھی نجات پاؤ گے. اگر تم نے برائی سے نہیں روکا نجات ممکن نہیں ہو سکتی، گرچہ تم ایمان والے کیوں نہ ہو، گرچہ تم نیک اعمال کرنے والے کیوں نہ ہو. برائی سے نہیں روکتے تم نجات نہیں پا سکتے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو نجات دی جنہوں نے برائی سے روکا. وَيَنْحَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو برائی سے روکتے تھے. اور وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور ظالموں کی سخت عذاب کے ساتھ ان کی گرفت کی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے. اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 165 ہے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے انہی لوگوں کے بارے میں ہے جن کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ ہفتے والی روز کو مچھلی کے دن مچھلی نہ مارا کریں. لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام میں کیا کیا؟ کھلواڑ کیا. تو بچائے وہی گئے جو لوگ منع کرتے تھے. عن السوء وینہون عن السوء، جن لوگوں نے منع کیا اللہ نے ان کو بچا لیا، اور جو منع نہیں کرتے تھے اس میں ملوث تھے اللہ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو تم میں سے کسی برائی کو ہوتا دیکھے تو وہ اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے. برائی ہوتا دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے بدل دے، یعنی اس برائی کو اچھائی میں بدل دے، اس برائی کو روک دے. اور اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے اس کو روکے، اس کو زبان سے بدل دے. زبان سے کیسے بدلا جاتا ہے؟ منع کیا جائے گا، روکا جائے گا، اس کے خلاف بغاوت کی جائے گی، بولا جائے گا، اور جو بولتے ہیں ان کا ساتھ دیا جائے گا، روک دے اس کو. یہ دوسرا. اور اگر تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم اس کو دل میں برا جان، اس کو دل سے بدل دے. یعنی اپنے دل سے بدلنے کا مطلب اس میں شریک نہ ہوا جائے، بلکہ ایسے لوگوں سے ہر تعلق کو ختم کر دیا جائے، دور ہو جایا جائے، ایسے لوگوں سے دور ہو جایا جائے، ہر تعلق ختم کیا جائے. یہ سب سے ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے مسلم میں ایسے ہی ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جو بھی نبی بھیجا اس کی امت میں اس کے کچھ حواری اور کچھ ساتھی ہوئے، کچھ اصحاب ہوئے، کچھ صحابی ہوئے تھے جو ان کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے اور ان کے حکم کی اطاعت اور اتباع کرتے تھے. پھر اس کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوئے جو ایسی باتیں کہتے جو خود کرتے نہیں تھے. کیسی باتیں کہتے؟ جو خود کرتے نہیں تھے، اور ایسے کام کرتے تھے جس کا ان کو حکم نہیں ہوا. ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جس کا اللہ نے، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا وہ کام کر رہے ہیں، اور جس کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں. ان سے پوچھا جائے یہ جو تم کام کرتے ہو اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہاں اس کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے کوئی وحی نازل کی ہے، نبی نے کوئی حکم دیا ہے؟ ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس، ایسے صحابیوں کے پاس جو اطاعت و اتباع کرتے تھے، ان کے بعد ایسی نالائق قوم آئی کہ یہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور
کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوتا، اللہ اس کے رسول کی طرف سے حکم نہیں ہوا کرتا تھا۔ بس جو شخص ان کے ساتھ دل سے جہاد کرے، کس سے جہاد کرے؟ دل سے جہاد کرے، وہ مومن ہے، پہلا۔ اور دوسرا، جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے، زبان سے جہاد کیا ہے؟ اس سے منع کرنا، جو ان سے زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو اس کے بعد اپنی طاقت سے، اپنی ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہ جاتا۔ اگر ایسا کوئی نہیں کرتا تو اس کے دل میں پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہ جاتا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ علیہ مسلم میں ایسے ہی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بیعت کی کہ ہم تنگی اور آسانی اور ناگواری اور خوشی ہر حال میں سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اور اس بات پر بیعت کی کہ خواہ ہم کو دوسروں پر ترجیح دی جائے، اور اس بات پر کہ ہم اقتدار کے سلسلے میں مسلمان حکمرانوں سے جھگڑا نہیں کریں گے مگر اس صورت میں کہ جب اس سے، ان لوگوں سے، ان حکمرانوں سے صریح کفر کا ارتکاب ہو۔ صریح کفر دیکھیں جس کی تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ میں واضح دلیل ہو، اور اس بات پر بیعت کی کہ ہم جہاں بھی ہوں حق بات کہتے رہیں گے۔ اس بات پر، کس بات پر بیعت کی؟ جہاں کہیں رہیں گے ہم حق کو نہیں چھوڑیں گے اور حق بات کہتے رہیں گے، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور بخاری دونوں نے روایت کیا ہے، یہ روایت متفقن علیہ ہے۔ ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے؟ حالات اچھے نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے اوپر معاملات ہو سکتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جہاں کہیں بھی رہیں گے ہم کیا کریں گے؟ حق بات کہتے رہیں گے، اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہم نہیں ڈریں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈر جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، اس بات سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ ایمان کے ساتھ بیعت لی جاتی تھی۔ کسی بھی ملامت کرنے والی کی ملامت سے ڈرنے والا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ کی حق بات میں قائم رہے اور حق بات کے ساتھ اٹا رہے، ڈٹا رہے، بالکل کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے۔ تیسری روایت غور سے سنیے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم رہنے والا ہے اور اس کی جو ان حدود میں مبتلا ہونے والا ہے، یعنی اللہ کی حدوں کو توڑنے والا اور نافرمانیاں کرنے والا ہے، ان دونوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے۔ اب جیسی مثال بہت غور سے سنیے، فرماتے ہیں ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے متعلق قراء اندازی کی، پس کچھ ان میں سے اس کی بالائی منزل پر اور کچھ نچلی منزل پر بیٹھ گئے۔ ایک کشتی ہے، سمندر میں چل رہی ہے، اب کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اوپر رہیں گے اور کچھ لوگ نیچے رہیں گے۔ قراء اندازی کی، کچھ لوگ اوپر چلے گئے، کچھ لوگ نیچے آ گئے۔ قراء اندازی کی اور اس کے بعد کچھ لوگ بالائی اوپری حصے میں چلے گئے، کچھ نچلے حصے میں منزل میں بیٹھ گئے۔ نچلی منزل والوں کو جب پانی کی طلب ہوتی تو وہ اوپر آتے جاتے اور اوپر منزل میں بیٹھنے والوں پر گزرتے تو ان کو ناگوار گزرتا، کن کو؟ جو اوپر کے منزل میں بیٹھے ہوتے۔ لہٰذا ان لوگوں نے یہ سوچا جو نچلی منزل میں تھے، اگر ہم نچلے حصے میں، یعنی نیچے ہی جس پر ہم ہیں، نچلے حصے میں سوراخ کر لیں اور اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ تو بس اگر اوپر والے ان کو اس ارادے کی حالت میں چھوڑ دیں، یعنی اس سے منع نہ کریں، تو کیا ہوگا؟ وہ نیچے والے پٹرے کو اکھاڑنے لگے پانی نکالنے کے لیے، کشتی کو پٹرے کو اکھاڑنے لگے، اس میں سوراخ کرنے لگے کہ یہیں سے پانی لے لو، اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ ماجرا اوپر والے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود اوپر والے نہ روکیں اس سے، تو آگے کیا ہوگا؟ کشتی تو ڈوبے گی، یہ نیچے والے تو ڈوبیں گے، جو اوپر بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ فرمایا جو اللہ کی حدوں کو روکنے والے ہیں یہ اوپری منزل میں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والے نچلی منزل میں ہیں۔ یہ اللہ کی حدوں
کو روکنے والے اگر نہیں روکتے، جو اوپری منزل میں ہے، یہ جو توڑ رہے ہیں، یہ جو اللہ کے دین سے کھلواڑ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے، یہ کشتی کے ساتھ ڈبا دیں گے، خود تو ڈوبیں گے اور تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اللہ کا جب عذاب آئے گا ایسے لوگ بچیں گے نہیں جو منع نہیں کر رہے، جیسے کہ یہ اوپری منزل والے لوگ نہیں بچ سکتے اگر یہ نچلی منزل والوں کو سوراخ کرنے سے نہ روکیں۔ اس حدیث کو اسی طرح سے روایت کیا گیا ہے، امام بخاری نے بخاری میں روایت کیا ہے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر عنقریب ایسے حکمراں بنائے جائیں گے، ایسے حکمراں آئیں گے، بہت غور سے سنیے، جن کا کچھ کاموں کو تم پسند کرو گے اور جن کے کچھ کاموں کو تم ناپسند کرو گے، بس جس نے ان کے برے کاموں کو برا سمجھا اور وہ بری ذمہ رہا اور وہ تو بچ گیا، جس نے اس سے انکار کیا وہ سلامت رہا، لیکن وہ جو اس پر راضی ہو گیا اور اس کی اتباع کی، ان کے ساتھ ہو لیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایسے حکمرانوں سے قتال نہ کریں، جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک وہ تمہارے اندر نماز کو قائم کریں تب تک ان سے قتال ممکن نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کو مسلم میں ایسے ہی ذکر فرمایا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر عنقریب ایسے حکمراں بنائے جائیں گے۔ یہ وہی روایت ہے جو پیچھے گزر چکی۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہمارے لیے یہ ان مجالس میں بیٹھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے وہاں بیٹھنا ہی ہے تو تم راستوں کو ان کا حق دو، راستوں کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہوں کو نیچا رکھو، نگاہوں کو نیچا رکھو اور تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، سلام کا جواب دو اور نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے منع کرو۔ راستوں میں ہم سب بیٹھتے ہیں، چوک چوراہوں پر بیٹھتے ہیں، چائے کی دکانوں پر بیٹھتے ہیں، ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم یہ کام ضرور کریں۔ آخر میں فرمایا نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا، روایت متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سونے کی انگوٹھی ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھی، آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا تم میں سے ایک شخص آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے، اس آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد چلے جانے کے بعد کہا گیا کہ تم اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اسے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھا سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے مسلم میں ذکر کیا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا جس سے نبی منع کر دے اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں اس کو تو استعمال کر سکتے تھے نا، پہن نہیں سکتے تھے، بیچ کر کوئی اور چیزیں تو کوئی اور کام میں لا سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ جس کو نبی اتار کر پھینکتے اس کو پھر ہم اٹھا لیں، یہ ایمان گوارا نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید حسن بصری رحمہ اللہ علیہ یہ روایت کرتے ہیں، حضرت عائض بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ گئے اور فرمایا اے میرے بیٹے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ وہ حکمراں سب سے بدتر ہے جو اپنی رعایا پر سختی کرے، تو اپنے کو ان میں سے ہونے سے بچا۔ اس نے عبداللہ بن زیاد نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ تو اصحاب رسول میں سے وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بھوسے میں سے تھے۔ کیا کہا؟ بھوسے میں سے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا ان میں بھی چھان اور بھوسا تھا؟ یعنی صحابہ کرام میں بھی ایسی کوئی چیز تھی؟ بلا شبہ بھوسا تو ان کے بعد والوں اور ان کے غیروں میں ہے۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ علیہ مسلم میں ایسے ہی ذکر فرمایا ہے۔
اسی طرح سے دوسری روایت حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم کرو۔ نبی کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن بات اتنی اہم ہے کہ نبی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، برائی سے منع کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب اتار دے، پھر اس حالت میں اس سے دعائیں کرو گے اور وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ ترمذی میں اس کو ایسے ہی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد یہ ہے کہ تم ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہو۔ ظالم بادشاہ کے سامنے کیا کہو؟ حق بات کہو، حق کی تلقین کہو، عدل کی تلقین کرو۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی دونوں نے اس روایت کو ایسے ہی ذکر فرمایا ہے۔ اب ایک روایت ہے، میں چاہتا ہوں اس کو بہت غور سے سنیں اور اس روایت کو، اس حدیث کو گانٹھ باندھ لیں اور لے کر جائیں، بہت غور سے سنیں، بہت ہی پوری تقریر کا لب و لباب اسی حدیث کے اندر ہے، غور سے سنیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں خرابی اس طرح شروع ہوئی کہ ان میں ایک آدمی دوسرے سے ملتا اور کہتا اے شخص، اے فلاں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور جو کام، جو برائی، جو گناہ تو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے۔ غور سے سنیے، اس لیے کہ وہ تیرے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ پھر جب اگلے روز، دوسرے روز اس سے ملتا جبکہ وہ اسی حال پر ہوتا، یعنی وہ برائی نہیں چھوڑتا، وہ گناہ جو کر رہا ہوتا وہ اس سے باز نہیں آتا، تو دوسرے روز جب وہ آدمی اس سے ملتا ہو تو اس کا یہ حال اس کو ہم مجلس بننے اور ہم پیالہ اور ہم نوالا بننے سے نہیں روکتا تھا۔ غور کر رہے ہیں؟ غور کیجئے، اس کو کیا کرتا تھا؟ ہم مجلس، ہم پیالہ اور ہم نوالا بننے سے نہیں روکتا تھا۔ پہلے تو اس نے روکا، منع کیا، یہ حلال نہیں ہے تیرے لیے کہ تو کر، لیکن دوسرے روز جبکہ وہ اس سے باز نہیں آتا پھر بھی کیا کرتا؟ یہ آدمی جو منع کر رہا تھا اس سے ملتا، اس کے مجلس میں بیٹھتا، اس کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالا ہوتا رہتا تھا۔ یہ چیزیں وہ باز نہیں آتا، اللہ کے حرام کو نہیں چھوڑتا، پھر بھی اس کے ساتھ وہ ہوتا رہتا تھا۔ تو کہتا اے شخص جس کا تو جو ارتکاب تو کر رہا ہے اس سے رک جا، لیکن وہ نہیں رکتا، اس کے باوجود وہ اس سے ملتا، اس کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ ہوتا رہتا تھا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو برابر کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اللہ نے ان کے دلوں کو برابر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی کہ لعن الذین کفروا، جو پہلے میں نے آیت پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے کہ اللہ کی لعنت ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کے زبانی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زبانی ان لوگوں پر جو دوسروں کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا یقیناً بہت برا وہ فعل تھا جو کرتے تھے، تو ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے آگے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسقون تک یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا اگر ہرگز نہیں اللہ کی قسم اٹھائی اور فرمایا تم لوگوں کو ضرور نیکی کا حکم دو اور تم ضرور برائی سے لوگوں کو روکو اور منع کرو اور ظالم کا ہاتھ پکڑو، ان کو زبردستی حق کی طرف موڑو۔ ظالم کا ہاتھ پکڑو جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ کے دین میں زیادتی کرتا ہے، ایسے ظالموں کو جو اللہ کے دین کے ساتھ ظالم ہیں، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کہا کہ ایسے ظالم کا ہاتھ پکڑو اور ان کو زبردستی حق کی طرف موڑو اور ان کو حق پر مجبور کرو کہ وہ حق کو تسلیم کر لے اور حق پر عمل کرے، حق پر تم مجبور کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مہر لگا دے گا اور تم پر اللہ لعنت کرے گا جیسا ان پر کیا گیا۔ اس پر جنہوں نے ایک دوسرے کو برائی سے
نہیں روکا۔ اسے امام ابو داؤد اور ترمذی دونوں نے روایت کیا۔ ترمذی کے آگے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے ان کو روکا، پس وہ نہ رکے۔ پھر ان کے علماء نافرمانوں کی مجالس میں بیٹھے اور ان کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کی، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو یکساں کر دیا۔ ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، جن نافرمان کے اور جو منع کر رہے تھے ان کے ساتھ مل رہے تھے، تو اللہ نے ان سب کے دلوں کو یکساں کر دیا۔ یہ دونوں ایک جیسے ہو گئے کیونکہ وہ کھانے پینے ہر چیز میں ان کی مجلسوں میں ایک ساتھ تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو یکساں کر دیا اور ان پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے اور اللہ کی حد سے آگے بڑھ گئے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اب تک ٹیک لگائے تھے اور اس کے بعد آپ اپنے تکیے کو چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم نجات نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم ان کو حق کی طرف موڑ دو اور حق پر عمل کرنے پر مجبور کر دو۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے، یہ احادیث بتا رہی ہیں تم جس حال میں بھی ہو تمہیں کبھی بھی یہ روا نہیں ہو سکتا کہ کوئی برائی کا ارتکاب کرے اور تم خاموشی کے ساتھ مجبور ہیں، مصلحت ہے کہہ کر چپ رہو۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ہم سب کو اچھی سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین یقیناً ہم نے گناہ کیا ہے، یا رب العالمین یقیناً ہم نے بہت نافرمانیاں کی ہیں۔ یا رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ یا رب العالمین تو ہم سب کی گناہوں کی مغفرت فرما اپنی رحمت سے۔ یا رب العالمین ہمارے گناہ تیری رحمت کے سامنے بہت کم ہیں۔ یا رب العالمین تیری رحمت عظیم رحمت ہے۔ یا رب العالمین اپنی رحمتوں کے ذریعے ہماری گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین یقیناً ہم نے تیری نافرمانی کی ہے۔ یا رب العالمین ہم عہد کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم آج سے اور ابھی سے یہ نیت اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہم حق کو غالب کر کے رہیں گے اور ناحق کو مٹا کر رہیں گے۔ یا رب العالمین ہم ارادہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم کبھی بھی تیرے حدود کو، تیری نافرمانیوں کو سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ یا رب العالمین ہم حلال تو کریں گے، یا رب العالمین حرام سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے اور حرام سے دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے۔ یا رب العالمین ہمارے اس عزم کو مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں حق پر قائم رکھ اور حق پر خاتمہ بالخیر فرما۔ ہماری دعا کو تو اپنے فضل اپنے کرم سے قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی برحمتک یا ارحم الراحمین۔